الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، اس موضوع پر کچھ گفت و شنید ہے. اس سے پیشتر آئیے آقا دو جہاں، صاحب قرآن، مالک جناں، جانی انسان، سرور پیغمبران علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اسلام اللہ تعالیٰ کا ایسا پسندیدہ مذہب ہے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بہت سارے دین وضع کر لیے، بنا لیے، لیکن رب فرماتا ہے اس کی بارگاہ میں دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام. اب اسلام حق مذہب ہے، اسلام سچ ہے، اور اس کی حقانیت صداقت کا یہ عالم کہ غیر بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتا. تب ایسی صورت میں کچھ لوگوں کو اس کی مقبولیت اور اس کی حقانیت جب ہضم نہ ہوئی تو ان لوگوں نے جھوٹ اور فساد کی قے کرنا شروع کر دیا اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے چند باتیں ان لوگوں نے پیش کرنی شروع کر دی. جیسے کہ ان لوگوں نے کہا، آپ دیکھو سوشل میڈیا پر بہت سارے ورغلانے والے بیانات آتے رہتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی پارٹی کا نام ہے. کوئی یہ کہتا ہے اسلام ابھی نیا نیا آیا ہے، پرانا کوئی اور تھا. کوئی یہ کہتا ہے اسلام میں خالی لڑنا، مرنا اور مارنا سکھایا جاتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں یہ خامی ہے، اسلام میں وہ خامی ہے. لیکن یاد رکھو پیارے، اسلام وہ چیدہ مذہب ہے جس کا بنانے والا خود رب کائنات ہے، جس کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. وہ اللہ جس نے آسمان کو بنایا تو بے مثل و بے مثال بنایا، زمین کو بنایا تو بے مثل و بے مثال بنایا. خود رب قدیر ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض. اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو ایک انوکھے انداز میں بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا ایک انوکھا رنگ اسے عطا فرمایا، ایک انوکھا انداز اسے عطا فرمایا. خود انسان اگر اپنے وجود پر غور کر لے تو انسان پکار اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے. جب وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو اس نے جو نظام بنایا، اس نے جو قانون بنایا، اس نے جو اصول دیے ہیں، اس نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، وہی طریقہ سچا طریقہ ہے، وہی نظام سچا نظام ہے، وہی اصول سچا اصول ہے. اور انہی نظام اور انہی اصول کو اگر کچھ کہا جاتا ہے تو ہماری زبان میں اسے اسلام کہا جاتا ہے. اسلام اسے کہا جاتا ہے، اسلام ہر طریقے سے، اور اس کا نام ہی ہے اسلام. دوسرے کو سلامتی دینا، دوسرے کو محفوظ کر دینا. خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں ایک موقع پہ فرمایا تھا،
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، آقا فرماتے مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت ہو۔ ہاتھ سے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لڑائیاں بڑی شباب پر تھیں، آدمی آپس میں دست و گریباں رہتا، لڑائی کرتا اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا اور برے الفاظ اور برے القابات دینا یہ ان میں رائج تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گالیاں دیتے ہیں اور یہ جو گالی گلوچ کر رہے ہیں، برے القابات اور نام بگاڑ کر کے لیتے ہیں اور مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ارے وہ اچھا مسلمان نہیں ہوگا، اچھا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سیب رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ آقا نے ایک موقع پہ فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اب اسلام میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ارے میں تو کہتا ہوں خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ اسلام کا ایک ایک پہلو، ایک ایک بات، اس کے اندر اللہ نے کئی خوبیاں رکھ دی ہیں۔ اگر کوئی آدمی خالی یہ دیکھے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کے اوپر غصہ جائے گا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، مجھے سوئی چبھوتے ہو۔ آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو بچوں کو دیکھ کر دیکھیں آپ کہ جب ڈاکٹر سوئی لے کر کے بچوں کو لگانے کو چلتا ہے تو بچہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوئی کو دیکھتا ہے، سوئی کے فائدے کو نہیں دیکھتا ہے، سوئی کے سسٹم کو نہیں جانتا ہے، اس لیے وہ سوئی سے گھبراتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اسلام سے گھبرا رہے ہیں وہ اسلام کی خوبی کو نہیں جانتے ہیں، اور جو اسلام کی خوبی کو جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں دنیا میں بھی اللہ نے اسلام دیا ہے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو مصطفیٰ کی شفاعت بھی اللہ اسی سے عطا فرمائے گا۔ وہ بچکانے لوگ ہیں، بچے ہیں جو اسلام کی خوبی کو جو ہے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آغاز یہاں سے کروں کہ اسلام کے بارے میں یہ ہمارے درمیان بچپن سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اسکول میں، اور پڑھانے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو عقیدہ بتا دیا جائے۔ اس انسان سب کس کی اولاد ہیں؟ زور سے بولیے آپ، آدم علیہ السلام۔ لیکن کچھ ایسے بھی احباب ہیں، ایسے منووادی لوگ ہیں، ایسے ظالم اور جفاکش لوگ ہیں کہ جو اسلام کو بدنام کرنے کا جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا، کیونکہ معلوم ہے اسلام ایسا مذہب ہے بلند ہوتا ہی جائے گا، کیونکہ دوسرے مذاہب کو لوگ بلندی دیتے ہیں، مذہب اسلام کو خود اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جس کو اللہ بلندی عطا فرمائے، ارے سورج کو رب بلند کرتا ہے تو کوئی اس کو دھوپ کو بھگا نہیں سکتا، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا سورج کو کوئی دبا نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے اسے بلند کیا ہے، بادل کو کوئی بھگا نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے، پانی اترنے لگے بارش ہونے لگے کوئی ختم نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے۔ غرض کہ اللہ جسے بھیجتا ہے اسے اللہ جسے بلند کرتا ہے اسے کوئی ختم نہیں کرتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ختم کرتا ہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو مذہب اسلام اللہ کو پسند ہے، تو جسے اللہ پسند فرماتا ہے اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں نے پہلے تو کہا ایک سیاسی پارٹی کا نام ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اب پیشاب پینے والی قوم اس کو کیا معلوم کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جس کو آج تک یہ تمیز نہ ہو سکی کہ پیشاب پیتے ہیں کہ دودھ پیتے ہیں، وہ جا کر اسلام کے بارے میں بولتے ہیں۔ وہ ایسی قوم بولتی ہے کہ اسلام سیاسی مذہب ہے۔ ارے سیاسی مذہب تمہارا مذہب ہوگا، روٹی سیکنے کا کام تمہارا ہوگا، ورنہ ہمارا مذہب وہ ہے لوگ سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، پیسوں کو لگاتے ہیں۔
आओ इसी इस्लाम को जब मेरे पैगंबर ने, मेरे प्रॉफिट ने, मेरे आकाए नेमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी तबलीग शुरू की थी तो मक्का के बाशिंदों ने यही तो कहा था, आप तबलीग बंद कर दें, आप जितना कहेंगे हम सोना ला के रख देंगे, आप जो जिससे कहेंगे उससे हम शादी करा देंगे। अरे सियासत में यही तो लोग करते हैं। आज जो मौजूदा सियासत है, पैसा लेकर के बैठ जाना, पैसा लेके खड़े हो जाना, ये सियासत का पहलू हो चुका है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये सियासी पार्टियों का काम है, और हम जिस मजहब को लेके आए हैं वो सियासी नहीं है, इसलिए उसको न खरीदा जा सकता है न उसको बेचा जा सकता है। मुस्तफा ने फरमाया मैं तो तबलीग करता रहूंगा, अगर मैं चाहता तो खुद अल्लाह ताला मेरे साथ सोने के पहाड़ों को चला देता। तो ये मजहब सियासी मजहब नहीं है, गंदी सोच दूर करो आप कहें। और जिसको यकीन लाए मैं तो यही कहूंगा आकर इस्लाम का मुताला करें, इस्लाम का मुताला करें। फिर वो कहेगा कि मौलाना साहब हम तो मुसलमानों को देख रहे हैं, मुसलमान तो नमाज भी नहीं पढ़ता तो क्या इस्लाम इसकी तालीम देता? मुसलमान तो दाढ़ी भी नहीं रखता तो क्या इसकी तालीम इस्लाम देता? मुसलमान तो माँ बहन की गालियां भी देता, क्या इस्लाम इसकी तालीम देता? मुसलमान भाई को मारता, क्या इस्लाम इसकी तालीम देता? मुसलमान अपने बाप को गाली देता, क्या इस्लाम इसकी तालीम देता? तो हम कहेंगे अगर तुम मुसलमानों को देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तुमको मुसलमानों को नहीं देखना है, इस्लाम को देखना है, इस्लाम की तालीम को देखना है। और अगर मुसलमानों को देखना है तो उन्हें देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर इस्लाम बनाकर भेजा है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा की खिदमत में रहकर हिदायत के सितारे बना करके भेजा है। उनकी जिंदगी को देखो, मामला क्लियर हो जाएगा। अरे सियासी पार्टी बोले सियासी, अगर सियासी पार्टी होती तो सियासी पार्टी में जब अपना वजूद खत्म होता दिखता है तो आदमी सामने वाली पार्टी से समझौता कर लेता है। लेकिन हमने तो देखा है अगर सियासी पार्टी का नाम इस्लाम होता तो करबला में कभी भी 72 अपने आप को इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बान करने के दर पे ना होते, कभी भी इमाम अली मकाम अपने को कुर्बान ना करते, कभी मुस्तफा ये नहीं फरमाते कि मौला बद्र के मैदान में जो कुफ्फार आ रहे हैं इनकी तादाद ज्यादा है हमारी थोड़ी है, मौला हमको कंप्रोमाइज करने का ज़हन है। लेकिन आका ने ये दुआ नहीं की बल्कि ये फरमाया मौला अगर तू इनकी मदद नहीं करेगा फला तुअबद आबादा, तो तेरी कभी इबादत ना हो सकेगी। क्या नाज़े दुआ है, क्या नाज़े करीमाना मुस्तफ़ा का है। यहीं से मुस्तफ़ा ने बता दिया अरे सियासी पार्टियां में लोग बिक जाया करते हैं और जो इस्लाम होता है न किसी को खरीदता है न बेचता है, बल्कि अपनी खूबियों से लोगों को अपना खादिम और गुलाम बना लिया करता है, अपना गुलाम बना लिया करता है। तो सियासी पार्टी बोलना बंद करो पहले आप, और अगर बोलते हो तो आकर इस्लाम का मुताला करो। बोले नमाज में झगड़ा सिखाया जाता है। अरे नमाज में जितना इत्तेहाद और मोहब्बत सिखाते हैं ना कहीं नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हमारी नमाज ने बताया सफे सीधी रखो, कंधे से कंधा मिला लो, ये मत देखो कि कौन सी बिरादरी का है। अरे जोर से बोलो यार, ये मत देखो कौन सी बिरादरी का है, ऊंची कास्ट का है निचली कास्ट का है, कास्ट मत देखो, बिरादरी मत देखो, ये देखो मुस्तफा का गुलाम है कि नहीं है, ये देखो इस्लाम का मानने वाला है कि नहीं है। लगाओ आका फरमाते सफों को दुरुस्त करो, शाने से शाना मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, जितना मिलाओगे अल्लाह उतनी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। अरे ये वही इस्लाम है, ये वही नमाज है कि जहां गरीब का कदम होता है पीछे वहां पर सेठ का सर होता है। अब इतनी ज्यादा रवादारी किस मजहब में होगी? सियासी पार्टियों में तो ऐसा नहीं होता। वहां तो देखा जाता है कौन कितनी खामी का हकदार है, जो जितनी ज्यादा बुराई करेगा उतने बड़े मनसब पे होगा। हमने तो झूठ बोलने वाले को न जाने क्या क्या बनते हुए देखा, जो झूठ बोल करके उसकी हालत खराब हो गई। झूठ बोल कर झूठ भी सोचता है इसके पास जाना कि नहीं जाना, जाना कि नहीं जाना। झूठ बोल करके वो थक नहीं रहा, झूठ थक गया, झूठ थक गया, बहाना खत्म है उसके पास। ऐसे लोग जो है सियासी पार्टी में होते हैं, लेकिन हमारे पैगंबर की शान सुभान अल्लाह
ہمارے پیغمبر کا مقام کہ کافر بھی کہتے ہیں حجر اسود نصب کیا جا رہا ہے. ہر قبیلہ کہتا ہے کہ ہم نصب کریں گے, ہم لگائیں گے. جھگڑا ہو گیا. معاملہ اس پر طے ہوا. ولید بن مغیرہ نے کہا, صاحب الرائے نے, ہوشیار نے کہا, ایسا کرو جو دروازے بنو شیبہ سے اندر داخل ہوگا ہم اس کو اپنا جج بنا لیں گے, اسی کا ججمنٹ مانیں گے. ججمنٹ بھی منہ دیکھ کر کے نہیں ہوتا ہے, ججمنٹ بھی کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتا, فیصلہ کسی کے دباؤ میں نہیں کیا جاتا. جو کسی کے دباؤ میں فیصلہ کرتا ہے وہ جج نہیں ہو سکتا. جو کسی کے دباؤ میں فیصلہ کرتا ہے وہ حاکم نہیں ہو سکتا. جو بغیر کسی کا منہ دیکھے ہوئے حق فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو قاضی بنا دیتا ہے. آؤ دیکھو, قاضی پہلے حاکم اللہ نے جن کو بنایا امت میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے اندر آئے. جیسے ہی آئے آقا علیہ السلام, سارے لوگ, حالانکہ ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا, سارے لوگوں نے کہا روینا بہ لأنہ الصادق الوعد وامین. لوگوں نے کہا ہم ان پر راضی ہیں, خوش ہیں, اس لیے کہ وعدے کے سچے ہیں, امانت دار ہیں. وعدے کے سچے ہیں, امانت دار. یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ارے سیاسی پارٹیوں میں تو جملے بولے جاتے ہیں, جملے بول کر کے لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن میرا پیغمبر جو بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے. تو سیاسی پارٹی بولنا بند کرو اسے. یہ اسلام ایک مذہب ہے. کب آیا اس کو جاننے سے پہلے آریہ سماج کے ایک پنڈت ہیں, پنڈت دیانند, ان کی کتاب جو اسلام اور قرآن پر انہوں نے اعتراض کے لیے لکھا تھا, لیکن ایسے اعتراض ہیں, ایسے سوالات انہوں نے پیدا کیے کہ خود ان کے علم کا جائزہ لیا جا سکتا ہے, اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی بڑا ہو کر بھی جو ہے نا بچوں کی بات کر لیتا ہے. کمال یہ نہیں کہ بڑا چھوٹا ہو کر کے بڑوں کی بات کرے, ان کے یہاں کمال یہ کہ بڑا ہو کر بچکانی بات کرے. آج بھی بچکانی باتیں ہوتی ہیں, اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر یہ بتایا گیا کمال یہ نہیں کہ بوڑھا ہو کر جوان ہو کر بچوں جیسی بات کرے, ارے کمال یہ ہے کہ بچہ ہو کر بڑوں جیسی بات کر رہا ہو. ہمارے اسلام میں بتایا گیا, کیونکہ ہمارے اسلام کی کہاوت عربی کی خذ المقال من فم الاطفال, بچے جو بولتے ہیں ان کی باتوں کو کیچ کر لے لو. مانے یہ ذہن دیا گیا یہ مت دیکھو بولنے والا کون ہے, یہ دیکھو بول کیا رہا ہے. اور یہاں تو یہ دیکھا جا رہا ہے بولنے والا کون ہے. وہ چاہے لاکھ جھوٹ بولتا رہے, وعدہ خلافی کرتا رہے, انسان اس کے چکر میں پریشان ہے, لاکھ لڑانے کی بات کرتا رہے. تو اسلام کب آیا پہلے یہ سمجھو آپ. ہم اسلام آیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. جب آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا؟ آدم علیہ السلام پہلے پروفٹ, پہلے انسان آدم علیہ السلام. ان کو آدمی کہنے میں بھی سوچنا پڑے گا, ابھی سمجھاؤں گا کیوں بولا میں نے. آدمی آدم والا, وہ تو خود ہی آدم ہے, آدمی کیسے؟ وہ تو خود ہی آدم ہے نا. آدمی آدم والا, آدمی بولیے نا, آدمی اور خود ہی آدم ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تبھی سے کون سا مذہب آیا؟ پہلے پروفٹ, پہلے پیغمبر. اور تمہارے پنڈت صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے. پہلے ہمارا نظریہ دیکھیں اسلام کا, ہمارا قرآن کیا کہتا ہے. اور یہی وجہ کہ جب پہلے پیغمبر آئے تو پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑھایا, انسانوں کو, کی نسل کو آگے بڑھایا, اور وہ انسانوں کی نسل بڑھتی رہی, مسلمان رہے. لیکن نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو سب سے پہلے بتوں کی پوجا وہاں پر ہوئی ہے. سب سے پہلی پوجا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی, کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمان بخاری شریف کی حدیث قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا خلاصہ 5 لوگ تھے جن کا نام نصر, یعود, یعوق, ود, اس طریقے کے 5 لوگ تھے.
ان لوگوں کو لوگ بہت پسند کرتے تھے، ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کی جدائیگی میں رونے لگے، تو ابلیس کو موقع مل گیا، اور جب آدمی غم میں ہوتا ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں غور کرو، تم کو غم میں ڈالنے کی کوشش ہے، تمہارے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ جب آدمی خوف میں ہوتا ہے تو شیطان کا حملہ مضبوط ہوتا ہے، جب آدمی غم میں ہوتا ہے شیطان کا حملہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی جو شان بتائی ہے تو رب فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ارے جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں نہیں مقبول ہوتا ہے اس کے اوپر خوف ہوتا ہے تو شیطان کا حملہ، غم ہو تو شیطان کا حملہ، لیکن جو رب کی بارگاہ کا مقبول ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ بے خوف اور بے غم ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ غم میں مسلمانوں اس لیے خوف میں ڈالنے کا پلان ہوتا ہے، اور ہم تو صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ زور سے بولیے یار، اگر اللہ سے ڈرتے ہیں واقعتاً تو نماز کی پابندی کرنا ہمارا کام ہے، دالی کا اہتمام کرنا ہمارا کام ہے، اسلام کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ یاد رکھو اسلام کی حفاظت ہم کریں نہ کریں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دے گا، وہ کھڑا کر دے گا، لیکن ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، اگر زندہ رہیں تو محافظ اسلام کہلائیں گے، اور اگر بدن سے روح نکل گئی کسی وجہ سے تو انشاءاللہ غازی اسلام کہلائیں گے۔ اس لیے اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اور ہمارا اسلام خطرے اطرے میں نہیں رہتا، ہمارا اسلام خطرے اطرے میں، مسلمان خطرے میں ہو سکتے ہیں لیکن اسلام، کیونکہ اسلام کو بڑھانے والا کون؟ آسمان خطرے میں ہے کیا؟ کیوں؟ اللہ نے پیدا کیا، اس کی سیفٹی کا انتظام بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ زمین خطرے میں ہے، کیوں؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کس نے سیفٹی کا انتظام کر دیا۔ کہا سمندر خطرے میں ہے؟ نہیں، کیوں؟ اللہ نے پیدا کیا، اس کی سیفٹی کا انتظام کر دیا۔ تو کہا مذہب اسلام خطرے میں؟ کہا نہیں، کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا اور وہی مذہب اسلام کو بڑھانے والا ہے، اسی کو وہی پروان چڑھانے والا ہے۔ خطرے میں تو وہ ہو سکتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، خطرے میں وہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا تمہارا دھرم اگر خطرے میں آتا ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، کیونکہ تمہارا دھرم تم سے چلتا ہے، اور ہمارا مذہب ہمارا دھرم ہم سے نہیں ہمارے پروردگار عالم کی ذات سے چلا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلام کو نہیں، مسلمان خالی اسلام سے وابستہ رہے، انشاءاللہ یہ بھی محفوظ رہے گا۔ جی، تو اسلام کب آیا؟ کب آیا؟ ہمارے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسلام آیا، شریعتیں بدلتی رہی، کبھی آدم علیہ السلام کی شریعت، کبھی نوح علیہ السلام کی شریعت، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، کبھی یوسف علیہ السلام کی شریعت، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، کبھی یعقوب علیہ السلام کی شریعت، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور آخر میں جو شریعت چلی وہ کون؟ میرے نبی کی شریعت چلی، قیامت تک چلے گی۔ کب تک چلے گی؟ کب تک؟ کب تک؟ تو خطرہ ہے نہیں نا؟ کون فرماتا ہے قیامت تک؟ کہا وہ فرماتا ہے جس کی زبان سے جب نکلتا ہے تو خدا کا کلام نکلا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے قیامت تک وہ اسلام چلتا رہے گا، اسلام میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ انہیں ہوگا جنہیں انسان نے بنایا ہے، جنہیں انسان نے بنایا ہے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ورنہ جو اسلام کا مطالعہ کرتا گیا، غیر ہو چاہے اپنا ہو، جس نے اسلام کا مطالعہ کر لیا وہ یہی بولتا رہا کہ اسلام وہ ہے کہ جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ تو شریعتیں بدلتی رہی، آدم علیہ السلام آئے، اور جب پہلے اب آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ دیکھو سورہ زمر، اللہ فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها، تم کو اے انسانوں، تم کو اللہ نے پیدا کیا ایک جان سے۔ کتنی جان سے؟ اور وہ کون جان ہے؟ ہاں، ان کی جان بھی میرے نبی ہیں، آقا علیہ السلام ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ یوں فرماتا ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور انہی سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی ہڈی، پچھلی کی ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آپ کہیں بیٹی سے کہیں نکاح ہوتا ہے کیا؟ تو حوا سے کیوں نکاح ہو گیا؟ تو ہم کہیں گے بیٹے اور بیٹی وہ ہوتے ہیں جو نطفے سے پیدا ہو، جو نطفے سے پیدا ہو اولاد کہلاتی ہیں،
ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے نطفے سے نہیں، پسلی کی ہڈی سے پیدا فرمایا، پسلی کی ہڈی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کی وہ بیٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نکاح کروایا، اور جب نکاح ہوا، اور نکاح میں جانتے ہیں مہر کیا تھا؟ مہر وہ تھا جسے سنی پسند کرتا ہے، بلکہ سنی سننا پسند کرتا ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے اوپر صبح و شام پڑھا جاتا ہے، جسے مسلمان جو ہے درود پاک کہتا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار کا ذریعہ کہتا ہے۔ جی اللہ فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیا اللہ نے ان دونوں سے بہت سے آدمیوں کو اور عورتوں کو، بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے پروفٹ ہمارے مسلمان بھائیوں سب کو معلوم ہے کون ہے سب سے پہلے پیغمبر؟ سب سے پہلے آدمی انسان کون ہے؟ اب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر ذرا سی گفتگو کریں گے۔ حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، مسلم مشکات کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے یار، ابو ہریرہ کے ہاتھ کو آقا نے پکڑ لیا، کیا بات ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ کی شان بھی الگ ہے یار۔ جی آقا نے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا خلق اللہ البریۃ یوم السبت، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سنیچر کو پیدا کیا۔ کس دن پیدا کیا؟ سنیچر کو۔ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ کس دن پہاڑ پیدا ہوئے؟ کس دن؟ اتوار کو۔ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں کو پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، اور جب بدھ کا دن آیا اللہ تعالیٰ نے نور اور روشنی کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ الدَّوَابَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ وَآخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر بعد پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقوں میں آخری مخلوق ہے، ان مخلوقوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کس کو پیدا فرمایا؟ ہاں، پھر نسل آدم کہاں سے چلی؟ آدم علیہ السلام سے۔ اور ہم نے تو ایسے سے ملاقات کی ہے، ایسے کی زیارت کی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، جو حضرت آدم علیہ السلام کی 77ویں نسل ہے، نسب نامے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آقا علیہ السلام کی 33ویں نسل بھی ہے، اور ان کے پاس آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو جن تھے سب سے پہلے، جن کو دنیا ابو یوسف کہتی ہے، بلکہ دنیا نہیں کہتی ہے، کتابیں بتاتی ہیں، تو ابو یوسف جو جن ہیں، ان کے والد ماجد نے جب سورہ جن کا ورد وظیفہ کیا تھا تو انہوں نے وہ چھڑی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ چھڑی لینا، اور جب پریشانی آ جائے سمندر کی طرف ہاتھ کو کر کر سورہ جن کی تلاوت کر دینا، سارے لشکر کو میں لے کر آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ جانتے میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ اس سرکار کی بات کر رہا ہوں جس کو سرکار جیلانی سید عبد القادر جیلانی میاں کہا جاتا ہے، میں اس سرکار کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے پاس اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی بغیر کیف، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آؤ علامہ اسماعیل حقی کیا فرماتے معلوم کہ وہاب ابن منبہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، زمین کو پیغام بھیجا، اے زمین تیرے اندر سے میں کچھ خلیفہ کو بنانے والا ہوں۔ سارے انسان اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور ان خلیفہ میں سب سے افضل خلیفہ، اعلیٰ خلیفہ، اکبر خلیفہ کون؟ آدم علیہ السلام، کیونکہ حدیث پاک میں حضور فرماتے واللہ مستخلفکم، اللہ تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ تو اللہ نے پیغام دیا، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يُطِيعُونِي
فأدخلہ الجنہ، ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو میری فرما برداری کرے گا، میں اس کا داخلہ جنت میں کروں گا، اور کوئی وہ ہوگا جو میری نافرمانی کرے گا، میں اس کا داخلہ جہنم میں کروں گا۔ زمین رونے لگی، روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا منی تخلق خلقا یقول للنار، اے اللہ تو میرے اندر سے ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ میرا حصہ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رب نے فرمایا ہاں، فبکت، تو زمین رو پڑی، اور جب زمین روئی ہم لوگ روتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، آنسو بہتے ہیں۔ جب زمین روئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کی شکل میں چشموں کو پیدا فرمایا، فانفجرت منها العیون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چشموں کو پیدا فرمایا جو قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ زمین پر، جانے کے بعد زمین سے مٹی لے کر کے آؤ، چاروں جہتوں سے لے کر کے آؤ، کالی مٹی بھی لے کر کے آؤ، سفید مٹی لاؤ، سرخ لاؤ، اچھی لاؤ، اور جو مٹی جو ہے اچھی نہ ہو اسے بھی لاؤ، اور آسان مٹی لاؤ، نرم مٹی لاؤ، سخت مٹی لاؤ، ہر قسم کی مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جیسے ہی مٹی لینا چاہا زمین سے، زمین رونے لگی، اور حضرت جبرائیل سے کہتے باللہ الذی ارسلک لا تأخذ منی شیئا، آپ کو اس اللہ کا واسطہ جس نے آپ کو بھیجا ہے، میری مٹی کو مت لو، اس لیے کہ اسی مٹی میں سے کچھ حصہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً واپس چلے گئے اور رب کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کیا مولا میں نہ لے سکا مٹی کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وجہ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے پروردگار عالم، مٹی نے تجھے تیرے نام کا واسطہ مجھے دیا، تیری عظمت کا واسطہ مجھے دیا، تو مجھے پسند نہیں آیا کہ جو تیری عظمت کا واسطہ مجھے دے میں اس سے کچھ لوں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو حکم دیا میکائیل تم جاؤ مٹی لے کر کے آؤ۔ روح البیان پہلا حصہ صفحہ 99۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، جیسے ہی پہنچے زمین سے مٹی لینا چاہا، زمین نے کہا اے میکائیل اللہ تعالیٰ کا تمہیں واسطہ میں دیتی ہوں، تم مجھ سے مٹی مت لو، اس لیے کہ میرے اندر سے کچھ حصے کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میکائیل واپس چلے گئے۔ رب نے فرمایا میکائیل تم نے کیوں نہیں لیا؟ کہا مولا مجھے جو ہے تیری عزت کا واسطہ زمین نے دیا، اس لیے میں نے نہیں لیا، میں چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسرافیل تم جاؤ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، جیسے ہی لینا چاہا مٹی نے وہی جواب دیا۔ اسرافیل بھی واپس چلے گئے۔ اللہ کے برگزیدہ فرشتوں میں جو فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی واپس چلے گئے، میکائیل بھی واپس چلے گئے، اسرافیل بھی واپس چلے گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اسرائیل جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد زمین سے مٹی لینا چاہا، زمین نے کہنا شروع کر دیا اے اسرائیل تمہیں اللہ تعالیٰ کے عزت و جلال کا واسطہ تم مجھ سے مٹی مت لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے زمین اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور مٹی نہیں لیتا، لیکن میں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو میرے مولا کا فرمان دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے اس لیے مجھے لے کر کے جانا ہے، اس لیے اللہ کا فرمان ہے مجھے لے کر کے جانا۔ ذرا سوچو فرشتے کتنے مہربان، لیکن اللہ کے فرمان کے سامنے مٹی کو نکالا، اور جب مٹی کو نکالا تو جانتے ہیں کتنی مٹی نکالا؟ چاروں علاقے سے مٹی نکالا، اور نکالنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جب تم کو زمین نے کہا تو اما رحمت الارض حین تضرعت الیک، اے اسرائیل جب زمین تمہارے سامنے رو رہی تو تمہیں رحم نہیں آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے مولا رأیت امرک اوجب من قولہا، میں نے یہ دیکھا کہ تیرا فرمان مٹی کی بات سے بہت اہم ہے، میں نے تیرے فرمان کو دیکھا اس لیے مٹی کو لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تیرا یہ معاملہ ہے تو بدن سے روح قبض کرنے کا معاملہ بھی بڑا سخت ہے، جو مہربان جائیں گے وہ روح نہیں قبض کر پائیں گے، لیکن اے اسرائیل تم میرے
میرے فرمان کو دیکھتے ہو، اس لیے آدم کی واسطے تم نے مٹی کا انتظام کیا ہے، اب آدم کی اولاد جو ہے ان کے اندر سے روح نکالنے کا کام بھی تمہارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو یہ منصب دیا۔ اس کے بعد جب مٹی جمع ہوئی تو جمع ہونے کے بعد حدیث قدسی میں آیا کہ 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کا خمیر بنایا۔ کتنے دنوں تک؟ اب ہم لوگ اپنا دن سمجھتے ہیں 24 گھنٹے والا دن۔ روح البیان کے اندر آیا وہ دن ایک سال کا تھا۔ ایک دن کتنے سال کا؟ زور سے بولیے یار۔ تو 40 دن کتنے ہو گئے؟ 40 سال کے برابر۔ 40 سال کے برابر۔ پھر کیا کیا جب خمیر رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَمْطَرَ عَلَيْهِ مَطَرَ الْعُزْمِ 39 سنة ثم أمطر عليه مطر السرور سنة واحدة۔ ان 40 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 39 سال مسلسل اس مٹی کے اوپر غموں کی بارش ہوئی، غم کی بارش ہوتی رہی، اور اس کے بعد جب 39 سال چلے گئے، ختم ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ایک سال خوشی کا پانی اتارا، خوشی کی بارش نازل فرمائی۔ یہیں سے معلوم ہوا، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، اے لوگوں غور کرو، پہلے اللہ تعالیٰ نے غم کا معاملہ رکھا ہے، بعد میں خوشی کا معاملہ رکھا ہے۔ تو اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی پہلے غم آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غم کے بعد اللہ نے خوشی کا انتظام فرمایا ہے۔ آج مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، غم میں ڈالا جا رہا ہے، تو مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی غم آتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوشیوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اور قالب کو بنایا تو کیا شان تھی معلوم؟ کانت الملائکۃ یمرون علیہ ویتعجبون من حسن صورتہ وطول قامتہ، فرشتے گزرتے اور بڑی حیرانی سے دیکھتے، اتنا خوبصورت انسان، سبحان اللہ، زور سے بولو یار، اتنا خوبصورت انسان۔ ذرا سوچو، کیا اس انسان کے چہرے پہ داڑھی نہ تھی داڑھی، سب کچھ موجود ہے۔ فرشتوں کو تعجب ہے، کیوں؟ اتنا خوبصورت انسان، اتنا خوبصورت، اور کیا کہتے ہیں بطول قامتی، اتنا لمبا انسان۔ کتنے لمبے؟ کہا 500 ذراع لمبے۔ ابھی تو ذرا اس کو کہا جاتا ہے، لیکن علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کا ذرا ہے۔ زور سے بولو یار، اللہ کی بارگاہ کا ذرا ہے۔ 500 سال، 500 ذراع، اتنی لمبائی، تو شان کیا تھی معلوم؟ مکان راسو یمس السماء، آدم علیہ السلام اتنے لمبے کہ آپ کا سر آسمان کو چھوتا تھا۔ ارے زور سے بولو یار، حدیث ہے، حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ ٹینشن ختم ہو۔ روح البیان پہلا حصہ صفحہ 99۔ کتنے ذراع لمبے؟ کتنے؟ 500۔ کس کا ذراع؟ ابھی اللہ کی بارگاہ کا۔ کس کی بارگاہ کا؟ اللہ کی بارگاہ کا۔ کتنے لمبے ہو گئے؟ تو یہ گزرتے۔ اب ذرا سوچو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اب آ جائیے پنڈت دیانند صاحب نے کیا لکھا اپنی کتاب میں، انہوں نے صاحب نے کیا لکھا؟ ایک بات پہلے اور سمجھ لو کہ انسان سب کس کی اولاد ہے؟ کس کی اولاد؟ اسلام کب آیا؟ جب آدم علیہ السلام آئے۔ ابھی اس کی مثالیں بھی پیش کروں گا، آدم آئے تو اسلام کیسے آیا۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کتاب کا نام ستیہ رتھ پرکاش، صفحہ 665۔ اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا معلوم؟ کہتے ہیں آدم صاحب، یہ پوری کتاب قرآن پر اعتراض کے لیے لکھی گئی، اور ایسے بے ڈھنگے بے تکے اعتراض ہیں کہ ہنسی آئے گی۔ اسی اعتراض سے آپ کو ہنسی آئے گی۔ ابھی کیا کہتے ہیں آدم صاحب؟ خدا سے کتنی باتیں سیکھ آئے تھے۔ آدم صاحب بیٹھا رکھنا ہے، اور ابھی انہی کی بات سے ان کا رد۔ اور جب زمین پر آدم صاحب آئے تب کس طرح آئے تھے؟
क्या वो बहिश्त पहाड़ पर है या आसमान पर? इससे क्यों कर उतर आए? क्या परिंदे की मानिंद उड़कर या पत्थर की तरह गिरकर? माशाअल्लाह। मतलब खुदा का शुक्र है आदम के वजूद को तो मान लिया ना। जोर से बोलो यार, किसके वजूद का माना? जब आदम के वजूद को मान लिया तो मामला क्लियर है। जब आदम के वजूद को मान लिया तो आदम के बारे में मानो कि सारे आदमी आदम की औलाद है, क्योंकि आदमी बोले तो आदम वाला। चलो ठीक है, माना तो सही, आदम आए। पहले इन्होंने कहा आदम साहब खुदा से कितनी बातें सीख के आए, तो इन्हीं किताब, वही किताब इनकी सत्यारत प्रकाश सफा 664 के अंदर है। और ये कुरान की आयत इन्होंने लिखी है। सूरह बकरा की तफसीर लिख रहे थे शायद, बेढंगी तफसीर नहीं, मतलब एतराज। तो उसमें उन्होंने कहा लिखा वो अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। नहीं समझे, एतराज कर रहे कितनी बातें सीख करके आए। और उससे एक सफा पहले लिख रहे कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम नामों का इल्म अता फरमा दिया, तमाम नामों का इल्म अता फरमा दिया। सोचो धर्म गुरु का जब ये हाल है तो चेलों का हाल क्या होगा? चेलों का हाल क्या होगा कि वो पहले लिख के आया कि अल्लाह ने सारे नामों का इल्म अल्लाह ने आदम को दे दिया, सिखा दिया। जब अल्लाह ने सिखा दिया फिर ये कहना कितनी बातें सीख के आए। कुछ समझ में आया? कितनी बातें समझ में आया तो तजाद बयानी है। और या हो सकता है अहमकाना बात हो, है ना, कोई बेवकूफी पे ही महमूल कर सकता है इसको। फिर कहा कि आदम कैसे उतर के आए, तो कितने ज़रा लंबे थे? जोर से बोलो, 500। किसकी बारगाह का ज़रा? अल्लाह की बारगाह। अरे यार आराम से उतर आए। अच्छा एक चीज और, ये तो ऐसे ही हुआ जब ट्रेन बनाई जा रही थी। सदरुल अफाजिल ने यही मिसाल दी है। जब ट्रेन बनाई गई और बताया गया कि अरे एक गाड़ी आई है लोहे की, लोहे पे चलेगी, लोहे पे चलेगी, उसमें बैल वैल नहीं रहेंगे, दौड़ेगी बड़ी स्पीड, लोगों को जल्दी से पहुंचा देगी। तो गांव वाले बड़े हैरान, अरे ऐसी भी गाड़ी होती है? और इनको साहब को बताया जाए कि वो तो गाड़ी छोड़ो, वो तो देहाती लोग गाड़ी देखने गए थे, अब तो हवाई जहाज भी जाता है तो लोग झांकने जाते हैं। अब इनको कौन बताया कि परिंदा आसमान से आराम से जो है फजा में उड़ते हुए नीचे उतर सकता है? हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज पैदा हो चुका है। कहा ये ताकत जब इंसान को अल्लाह ने दे दी है, तो जो जिस इंसान को ये ताकत अल्लाह ने दी, हवाई जहाज बना रहा है, आराम से उतर रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो कहा जब अल्लाह ने इंसान को ये ताकत दे दी है तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उतरने की भी ताकत अता फरमा दी है। समझा ना, आदम अलैहिस्सलाम को उतरने की ताकत दे दी। तो आदम अलैहिस्सलाम उतर गया। और उसको पढ़ो थोड़ा किताब, इहक़ाक़ हक़ है किताब का नाम, उसको पढ़ो, बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। और इनको मालूम पड़ेगा कितने बेढंगे लोग हैं। और फिर ये मुस्लिम औरतों की बातें करते हैं कि हम बड़े खैर खां हैं, बड़े हमदर्द हैं। अभी आगे बताएंगे दूसरी किस्त में ये कितने बड़े हमदर्द हैं कि बरहना होकर के औरतों से तेल की मालिश करवाए और हमदर्दी का इजहार करें, और अपनी बीवी को छोड़ के चले जाएं और हमदर्दी का इजहार करें। अरे इसी को तो मनुस्मृति कहा जाता है, जिसमें औरतों की कोई इज्जत और कोई वकार नहीं होता है। अरे ये वो कौम है जहां मनुस्मृति 1 नंबर पे मानी जाती हो, जहां पर औरतों को जीने का हक नहीं दिया जाता। वो आकर इस्लाम के बारे में बातें कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में कह कर रहे हैं। अरे इस्लाम तो वो है जिसने बेवा को भी बुलंद मर्तबा अता फरमा दिया है। अरे इस्लाम तो वो जिसने बता दिया माँ बन गई तो कदमों के नीचे जन्नत आ गई। इस्लाम वो जिसने बता दिया कि औरत अगर अपने शौहर की खिदमत करे और शौहर राजी रहे, इंतकाल हो, अल्लाह जन्नत में ठिकाना अता फरमाता है। अरे हमारे इस्लाम ने बताया है। तुम्हारे यहाँ क्या, तुम्हारे यहाँ तो अगर औरत मर्द का इंतकाल हो जाए तो उठा के जिंदा झोंक दिया जाता है आग में, उसको जिंदा जला दिया जाता है। फिर हमदर्दी की बात करता है। अरे जो अपने घर की औरतों की इज्जत संभाल नहीं सकता, अपने घर की औरतों की जान की हिफाजत नहीं कर सकता, वो इस्लाम की शहजादियों के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। अभी दूसरी किस्म में इंशाल्लाह लाएंगे उसको, और बहुत सारी बातें पढ़ रहे हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो क्या आया? जोर से बोलिए, क्या आया? इस्लाम। और इस्लाम किसका बनाया हुआ है?
اللہ کا بنایا ہوا. اب آدم علیہ السلام آئے تو آپ کہیں گے اسلام آیا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا کیا؟ کہا اسلام میں نماز ہے، آدم نے پڑھی تھی کیا؟ تو ہم کہیں گے الحمدللہ آدم علیہ السلام نے پڑھی ہے. تو کہا اذان ہے آدم نے پڑھ کی ہے؟ ہاں ہوئی ہے. حدیثیں بتا چکا ہوں یار. آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو مستدرک الصحیحین کی حدیث پاک اور الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی ہے، در منصور کے اندر بھی ہے. راوی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس آئے زمین پر آدم، رب کی بارگاہ میں کہا بڑی وحشت ہے. اور زمین بھی کون سی ہے؟ ارے زور سے بولو یار، کون سی زمین؟ کہا ہندوستان میں اللہ نے ہمارے باپ کو اتارا ہے. کس کو اتارا؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جتنے آدمی ہیں سارے آدمی کے باپ کو اللہ نے آج انسان میں اتارا، ہندوستان میں اتارا سارے آدمی کے باپ کو. اب ذرا سوچو جو بندر کی اولاد ہے بندر کو کہاں اتارا گیا؟ بندر کے بارے میں سوچو. تم اپنے اتہاس کا مطالعہ کرو، تمہارا اتہاس بندر کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ وہ کہاں کہاں رہا؟ اور ہمارا باپ، ہم آدمیوں جتنے بھی آدمی ہیں سارے آدم کی اولاد ہیں. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اتارا ہے، ہندوستان میں اتارا ہے. ذرا دیکھو آدم علیہ السلام نے کہا مولا بڑی وحشت ہے، بڑی وحشت ہے، بڑی وحشت. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اذان کہو. تو کس کو بھیجا؟ اس میں ایک نقطہ میں اکثر لیتا ہوں، جبرائیل کس کے وزیر ہیں؟ کس کے وزیر ہیں؟ کہا جبرائیل ہمارے نبی کے وزیر ہیں. کہا وزیر جہاں جاتا ہے بادشاہ کی وہاں تک سلطنت ہوتی ہے. کہا وزیر آ گیا تو جبرائیل اذان کہنے کے لیے، تو وزیر نے آ کر کے بتا دیا یہ علاقہ میرے نبی کی سلطنت یہاں پر قائم ہے. اسی لیے جو بادشاہ ہوتا ہے اپنے صوبے داروں کو علاقہ بانٹ دیا کرتا ہے. میرے نبی نے جب بانٹا تو غریب نواز کو یہاں کے حاکم اور وزیر بنا کر کے بھیج دیا ہے، ہمارا بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان کہی، ساری گھبراہٹ ختم. تو پہلی اذان کہاں؟ زور سے بولا یار. تو اسلام پرانا ہے کہ نیا؟ اولے دن کا مذہب کون؟ زور سے بولو. اسلام. اذان بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی. کہاں نماز؟ کہاں رات آ گئی سامنے، رات آ گئی سامنے. اندھیرا 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 اندھیرا. یہاں کے اندھیرے سے بہت ڈرتے ہیں، قبر کے اندھیرے سے نہیں سوچتے کیا ہوگا وہاں. آیا اندھیرا آدم علیہ السلام کے سامنے. جب سویرا نکلنے لگا، اجالا ہونے لگا، تو آدم علیہ السلام مارے شکر کے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نماز فجر کا اہتمام کیا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے نماز فجر کا اہتمام کیا. کہا اسلام میں یہی تو ہوتا ہے. تم کہتے ہو نماز میں جھگڑا سکھایا جاتا ہے، تم کہتے ہو نماز کے اندر غلط تعلیم دی جاتی ہے. ارے نماز میں تو جو خدا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اس کے سامنے سر کو جھکایا جاتا ہے نا. تو نماز بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، اور حج بھی تو یہیں سے ہوا ہے. حج بھی یہیں سے ہوا. اسلام یہی ہے نا، بولتے رہو یہی اسلام ہے نا. حج بھی یہیں سے، اذان بھی یہیں سے، نماز بھی یہیں پر. اور آگے بڑھو، ارے روزہ بھی یہیں پر. پہلا کہو گے پہلا روزہ کہاں؟ ہم بتاتے ہیں نا غنیت الطالبین کے اندر سیدنا اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو سورج کی شعائیں آپ کے بدن کا بوسہ لے رہی تھی. بدن سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا. رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرے بدن کو جو ہے، میرا بدن سیاہ ہوتا جا رہا ہے سورج کی کرنوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. اللہ نے فرمایا اے آدم 3 دن کا روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ 3 دن کا تم روزہ رکھو گے، جنت جیسا جمال میں عطا کر دوں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے 3 روزے رکھے، ہندوستان کی سرزمین پر رکھے. تینوں روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسا جنت جیسا آپ کو حسن و جمال عطا فرما دیا. معلوم یہ ہوا اذان یہی ہے، نماز یہی ہے، یہی سے حج ہے، یہی پر روزہ ہے. پہلے پروفٹ نے کیا ہے، پہلے پیغمبر نے کیا ہے، ہمارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام نے کیا ہے. معلوم یہ ہوا مذہب اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی کا نام نہیں ہے. مذہب اسلام وہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے. مذہب اسلام وہ ہے جو انسان جتنے بھی ہیں ان کے باپ آدم علیہ السلام جس مذہب کو لے کر کے آئے اسی مذہب کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی بولے گھر واپسی نا یہ گھر، ارے بھیا ہم تو روز شام میں گھر واپس ہوتے ہیں. بول لو یار، صبح 7 بجے ہمارا نوجوان ڈیوٹی پہ جاتا ہے، شام میں واپس کہاں جاتا ہے؟
जोर से बोलो, घर। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह घर वापसी होके रहेगी। कुछ समझेगी नहीं, बहुत डेंजर जुमला है मेरा ये, और समझदार के लिए इशारा काफी। वापसी होके रहेगी, वापसी होके रहेगी जी, वापस जाएंगे आप, टेंशन मत लीजिए आप। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको बड़ी घर वापसी का शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो रोज घर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग सोचे जिनके यहाँ औरतें ना हो, वो लोग सोचे जो शादी करके भी छोड़ के चले गए, वो लोग सोचे। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद का भी ख्याल करते हैं। हम तो सोचते हैं हमारे अब्बा कहीं लाइन में न लगने पाए, हम तो सोचते हैं हमारी वालिदा कहीं लाइन में न लगने पाए, हम तो सोचते हैं हमारी घर में जो खवातीन उनको परेशानी ना हो। लेकिन है ऐसे लोग जो अपने मफाद के लिए अब्बा अम्मा को भी लाइन पे लगाए बैठे हैं, लाइन पे लगा लिया अपनी लाइन सुधारने के लिए। तो ऐसे लोग सियासी हो सकते हैं। मजहब इस्लाम का मानने वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा यही कहता है, प्यारे आओ मजहब इस्लाम का मुताला करो, तुम्हारे अंदर जितना जितना दिमाग में भरा हुआ है सब निकल जाएगा, अल्लाह ताला नूर ईमान अता फरमा देगा। आओ इस्लाम का मुताला तो करो। अब इसके बाद एक चीज और बरगलाते हैं, ये तो हो गया, इस्लाम आया ना, अब क्लियर हुआ ना, आगे बढ़ो। और मैंने खुद एक यही जवाब दिया था आदम आदमी से समझा करके। एक साहब हमसे सवाल कर रहे थे ट्रेन में, वही थे, बहुत ठंड है, आंख बड़ी बड़ी निकाल के बैठे, हमारे बच्चे भी अगर सीट पे जा रहे थे हटा दे रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी सीट है, तुमने रिजर्व कर लियो, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे इधर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम अपने अखलाक इतने शानदार इस्लाम ने दिए हैं, अखलाक आप अच्छा अपना लो, दुश्मन भी आपका गर्विदा हो जाएगा। तो ट्रेन में सफर में मैं नमाज पढ़ता, मिसवाक करता, यही वजू करता, ये सब देख रहा था। देखते देखते रात, एक दिन पहला आधा दिन गया, फिर उसके बाद जो है रात गई, दूसरे दिन जो है वजू करके जब मैं आया सवेरे नमाज पढ़ के बैठा ट्रेन में, तो वो बात छेड़ दिया। फिर छेड़ने लगा, चंद बातें सब उसने पूछी, उनमें से एक बात ये भी कही थी कि सब इंसान किसकी औलाद है? तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। किसकी औलाद है? हाँ। तो उसने कहा कि कैसे? अब इनको कुरान हदीस से क्या समझाए, वो बेवकूफ कुरान क्या जाने। लेकिन इतना जानता हूं जिस दिन वो कुरान सुन लेगा सच्चे दिल से तो अल्लाह ताला ईमान अता फरमा देगा। क्योंकि बहुतों को ईमान कुरान सुनने से मिला है जी, लेकिन बरगलाने वाले, कै करने वाले किनारे रहे। कै जो करते हैं ना, ये सब गड़बड़ करते हैं। तो मैंने कहा ये बताओ आदम आदमी, आदमी का मतलब? तो उसने कहा आदम वाला। मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा समझदार शायद। आदम वाला, आदम वाला। तो हमने कहा जब बंदर की बंदर था इंसान, इतिहास में पढ़ाया जाता है, तो उसको आदमी क्यों कहते हैं, बंदर ही कहना चाहिए था। बोले हाँ पॉइंट, डायरेक्ट ये बोलता था पॉइंट। तो उसको क्या बात क्या बोला, मैंने कहा आदमी आदम वाला। तो आखिर में उसने माना हाँ यार आदमी आदम वाला, आदम वाला, और पहले प्रॉफिट है वो। तो उसने कहा हाँ ये बात तो समझ में आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने माना, और आखिर में जानते सवालात करते करते मन में जब आया, तो आने से पहले एक जुमला का मैं इसलिए सवालात कर रहा था कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो पहले बड़े वो थे, लेकिन जब से इस्लाम को उन्होंने पढ़ा है, कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो चुके हैं। तो इस्लाम को पढ़ो, सब मामला क्लियर हो जाएगा यार। क्या इधर उधर की मनुस्मृति मनोवादी क्या चक्कर में पढ़ो है यार इनके। आओ इंसाफ की दुनिया में, आओ सफाई की दुनिया में, आओ अच्छे अखलाक की दुनिया में, आओ अच्छे हलाल रोजी खाने की दुनिया में, आओ अच्छी दुनिया गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो। दुनिया भी तुम्हारे लिए होगी और आखिरत में अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर करम की बारिशें नाज़िल फरमाएगा। आओ इसमें आओ। तो कहा ये अब एक पॉइंट और रहता, बोले जिहाद तुम्हारे यहाँ होता है। बोले जिहाद होता है, अभी जिहाद को लोग समझे ही नहीं है। हाँ, एक मिसाल, पहले मिसाल समझो। डॉक्टर साहब दवा भी देते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं ना। अच्छा ऑपरेशन करने में खून निकलता हो, आप पकड़ के मारेंगे क्या डॉक्टर साहब को? बोलिए मारेंगे क्यों? का इंसान के बदन को बचाना है तो जो बदन का हिस्सा खराब हो गया है उसको चीर फाड़ के निकाल के फेंकना है। चीर फाड़ के निकाल के फेंकना है। कहा चीर फाड़ करो, निकाल के फेंको। कहा खून तो बह रहा है, चीरना फाड़ना पड़ रहा है। तो कहा बदन को बचाना है ना तो चीर फाड़ करना पड़ेगा। नहीं चीर फाड़ करोगे, खून नहीं बहाओगे तो बदन नहीं सलामत रहेगा। तो हम कहेंगे प्यारे ये दुनिया है एक बदन की तरह है,
इस बदन के अंदर कुछ लोग नासूर बन गए, तो वहां डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, खून बह रहा, तू तारीफ कर रहा है, वहां बोलता है कि बदन को बचाना है इसलिए खून को बहाना पड़ेगा, बदन को चीर फाड़ की ताकत जो सूबत है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो दुनिया भी जो है एक बदन की तरह है, इसके अंदर कुछ जालिम पैदा हो गए, इसकी वजह से पूरी दुनिया बीमार हो सकती है। तो हमारे अल्लाह ने हमको ज़हन दिया, ऐसे जालिमों से मुकाबला करो और ऐसे जालिमों को खत्म करो, और इस जालिमों को खत्म करना, इसी को मजहब इस्लाम में जिहाद कहा जाता है। इसी को मजहब इस्लाम में क्या कहा जाता है? जिहाद कहा जाता है। कहा मौलाना अपने किताब से हवाला पेश करो। तो कहा आओ कुरान हम बताते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 251 मेरा रब फरमाता है वलौला दफ़उल्लाहि नास बादहुम बिबादिन लफसदतिल अर्द, अगर अल्लाह ताला तुम में से बाज को बाज के जरिए से बैक में ना डाल देता, पीछे ना कर देता, तो जमीन में तबाही और बर्बादी हो जाती। मालूम ये हुआ जब जमीन को बचाना है तो जालिमों को खत्म करना होगा, और इन जालिमों से मुकाबला करने को इस्लाम ने बताया किसी को जिहाद कहा जाता है। तुम जुल्म करना छोड़ दो, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। जी अब इसके अलावा एक चीज और है, अब इनके यहां भी तो कुछ हुआ है। रावण से कहेंगे मुकाबला क्यों था? रावण जानते ना, रावण मारते कि नहीं मारते उसको? मारते उसको। तो रावण से मुकाबला क्यों था? रावण ने किसका अपहरण किया था? किसको उठा के ले गया था? कहा एक औरत की इज्जत पे हमला करना चाहता था, उठा करके लेकर गया। तो कहा उससे मुकाबला किसी ने किया? कहा हाँ किया। कहा अरे जब औरत की इज्जत पे हमला होता है तो मुकाबला किया जाता है क्या? कहा तुम्हारे मजहब में मुकाबला है जो औरत की इज्जत से खेलता हो, हमारे मजहब में बताया गया अगर औरत की इज्जत से खेलोगे तो तारिक इब्न जियाद आएंगे और अंदलुस को फतेह करके चले जाएंगे। कहा औरत की इज्जत से खेलोगे तो औरत की इज्जत को बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आएंगे और इस्लामी अखलाक और किरदार के झंडे को लहरा कर चले जाएंगे। समझ में आया कुछ? तो उससे मुकाबला तुमने किया कि औरत की इज्जत पे हमला है। अब सोचो जरा, तुम्हारे यहाँ तो खुद औरत की इज्जत जब जा रही हो तो मुकाबला किया जाता है, तो हमारे यहाँ भी जो है जब जान का खतरा हो, ईमान का खतरा हो, माल का खतरा हो, इज्जत का खतरा हो तो मुकाबला किया जाता है। उसी मुकाबले को जिहाद का नाम दिया जाता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ एक चीज और, एक लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में एक शख्स था जिसका नाम था अर्जुन। पढ़े होंगे इसको? लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में एक शख्स था मुकाबला करने वाला। कौन था वो? अर्जुन। क्यों मुकाबला किया उसने? क्या वजह थी? कहा तुम्हारे यहां अगर मुकाबला होता है तो उसे हक कहा जाता है, जबकि तुम्हारे यहां हो सकता है कि नाहक भी लड़ाई हो। तो कहा जैसे तुम्हारे यहाँ मामला है कि जालिम को खत्म करने के लिए मुकाबला करना पड़ता है, जालिम को खत्म करना पड़ता है, तो वैसे ही हमारे यहाँ बताया गया अगर दुनिया को अमन और सलामती देना है तो जालिम को खत्म कर दो। इसी खत्म करने का नाम जिहाद रखा जाता है। इसी खत्म करने का नाम जिहाद रखा जाता है। अब आप कहेंगे बाबा दहशतगर्दी क्या चीज है? तो मैं समझाता हूं। दहशतगर्द का मतलब पहले समझो, देशद्रोही का मतलब पहले समझो। दहशतगर्द, दहशतगर्द माने फैलाने वाला, ये फारसी लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है ये? फारसी लफ्ज है। दहशतगर्द, दहशत फैलाने वाला। क्या जालिम से मुकाबला करना दहशत फैलाना है? आप बोलो नहीं ना? कहा जालिम से मुकाबला दहशत फैलाना नहीं होता है। और दहशतगर्द किसे कहते हैं? दहशतगर्द उसे कहते हैं जो तलबा पे हमला करता है। दहशतगर्द उसे कहा जाता है जो यूनिवर्सिटीज पे हमला करता है। दहशतगर्द उसे कहा जाता है जो तालीमी मराकिज को खत्म करने का प्लान बनाता है। दहशतगर्द उसे कहा जाता है जो औरतों पे हमला कराता है। दहशतगर्द उसे कहा जाता है जो निहत्ते लोगों पे हमला करता है। दहशतगर्द उसे कहा जाता है जो मुकाबले में और उसको गलत बताने के लिए है उसको खत्म कर दिया जाता है। और आगे बढ़ो, दहशतगर्द उसे कहा जाता है नमाजी नमाज पढ़ रहे वहां पे जाकर दहशत फैलाए, उसको दहशतगर्द कहा जाता है। कब्रिस्तान पे आकर के हमला कर दे, उसको दहशतगर्द कहा जाता है। मस्जिद में आकर के हमला कर दे, उसको दहशतगर्द कहा जाता है। और ये दहशतगर्द मस्जिद में हमला कर रहा है, दहशतगर्द जहां अजान हो रही वहां हमला कर रहा है। अरे दहशतगर्द तुम्हारे में भी हो
ہو سکتا ہے، دہشت گرد ادھر بھی ہو سکتا ہے، ورنہ مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ آؤ آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 610۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ کہیں جنگ پر جاتے تو آقا علیہ السلام ڈائریکٹ حملے کا حکم نہیں دیتے کہ ڈائریکٹ حملہ کر دو، ڈائریکٹ حملے کا حکم نہیں دیتے، حتی یصبح وینضرا، حیات تک کہ حضور رکتے یہاں تک کہ سویرا ہو جاتا۔ جب سویرا ہوتا وینضرا، اور دیکھتے، فَإِن سَمِعَ أَذَانًا، اگر حضور اذان سن لیتے تو لڑنے کا ارادہ ملتوی فرما دیتے تھے۔ زور سے بولو یار، اذان یہاں عذاب سے بچا رہے ہیں، اذان یہاں پہ عذاب سے بچائے تو سوچو وہ قوم کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کو اذان کی برکت میں دنیا میں زمین کے اوپر بچایا ہے، اور وہ قوم کتنی خوش نصیب ہے جس کو اذان نے قبر کے اندر بھی بچایا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ قوم۔ آقا علیہ السلام اذان سنتے لڑائی کا ارادہ ملتوی فرما دیتے، اس کے بعد اذان نہیں سنتے تب حملہ ہوتا۔ تو دہشت گرد اور جہاد میں فرق سمجھنا ہے، ظالم سے مقابلہ کرنا کیا ہے؟ زور سے بولیے یار، جہاد ہے۔ عورت کی عزت پہ جو حملہ کرے اس سے مقابلہ کرنا کیا ہے؟ یہ سب جہاد ہے، اور آپ کے یہاں بھی رہا ہے، سمجھ رہے کہ آپ کے یہاں بھی رہا ہے، اگرچہ تم نے نام کچھ اور دیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اسلام کو مت بدنام کرو۔ تمہارے یہاں بھی ظالم سے مقابلہ ہے، ہمارے یہاں بھی ہے۔ دہشت گردی یہ ہے کہ بچوں کو مارو، دہشت گردی یہ ہے کہ عورتوں کی عزت کو پامال کرو، دہشت گردی یہ ہے کہ نہتھوں کو مارو۔ آتنکواد وہ ہوتا ہے جو تعلیمی مراکز پہ حملہ کیا کرتا ہے۔ اب یہی سے بات کلیئر ہو گئی نا، سمجھ میں آ گیا نا جہاد کسے کہتے ہیں؟ اب انشاءاللہ دوسری قسط میں بتائیں گے کہ جو عورتوں کی ہمدردی کا ڈھکوسلا اور جو ڈھونگ رستہ ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند سوالات آئے ہوئے ان کے جوابات لے لیں۔ اسلام آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا یا ان کے بعد آیا؟ واہ کیا بات ہے یار، اسلام کس کے ساتھ آیا؟ کیونکہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو سب سے پہلے کیا ہوئی؟ زور سے بولا یار، پہلے ہی آیا، اذان ہو گئی، صاحب میں آیا نا، ساتھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ارے زمین پر آنے سے پہلے بھی اسلام کا حکم لاگو ہے، کیونکہ اسلام اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے کا نام ہے نا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، رب نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو، سب نے کیا سجدہ، اور اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا اسی کو کہتے ہیں اسلام۔ ورنہ اسلام نہیں ہوتا تو کیسے ابلیس کافر ہوتا؟ پوائنٹ۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اسلام تھا، آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آئے، اس سے پہلے اسلام ہے۔ اور آگے بڑھو، اسلام میں نہ شادی ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہاں شادی ہوتی ہے؟ ارے جنت میں بھی اسلام چل رہا ہے، جنتی مذہب ہے اسلام، سورگی مذہب ہے، پیراڈائز اسلام، جنتی مذہب ہے اسلام۔ آپ ذرا دیکھو جنت میں آدم علیہ السلام ہاتھ لگانے کے لیے اٹھے ہیں کہ لگایا جائے ہاتھ، لگایا جائے ہاتھ، رب نے کہا رکو آدم پہلے مہر تو ادا کرو۔ تو کہاں آنے سے پہلے بھی اسلام آ چکا ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ تبھی تو وہ کافر ہو گیا، ادھر نکاح کر کے ہمارے وجود کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ ہے مذہب اسلام۔ تو مذہب اسلام وہ بہت پرانا، بہت پرانا۔ جی، قبرستان میں اکثر دیکھا گیا کہ لوگ اپنے مرحومین کی قبروں سے سوکھی جھاڑی اکھاڑ کر اور کچرے وغیرہ کو اکھاڑ کر دوسروں کی قبر پر ڈال دیتے ہیں۔ اس تعلق سے رہنمائی، کون سی جھاڑی کو اکھاڑتے ہیں؟ پہلے ہری جھاڑ کو اکھاڑنا کیسا، یہ بھی سن لیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر بتایا کہ ہری گھاس ہو، ہری جھاڑی ہو، اس کو مت اکھاڑیں۔ مولانا آپ کہیں گے مولانا یار کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو میں کہوں گا فائدہ آپ کے مرحوم کا ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر آیا کہ جتنی ہری ہری گھاسیں ہیں یہ جب تک رہیں گی اللہ کی پاکی بولتی رہیں گی، اور قبر والے پہ اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا رہے گا۔ تبھی تو حضور نے شاخ گاڑی، وہاں گاڑی یہاں ہوگی، سمجھے کہ نہیں؟ وہ خدا کی طرف سے۔ اب سوکھ گئی ہے تو اس کو صاف کریں، دوسرے کی قبر پر مت ڈالیں، سمجھے نا؟ دوسرے کو تکلیف مت دیں، آپ اٹھا کر کنارے لے آئیں، سوکھ گئی ہے تو مت ڈالیں۔ کیا بنا وضو کے قرآن چھو سکتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کیا بنا وضو کے قرآن؟ آپ بتائیے،
زور سے بولیے، بغیر وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے۔ رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، خوب 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 پاک رہنے والا ہی قرآن کو چھوتا ہے۔ کہا خوب خوب کب ہوگا؟ کہا نہا لیا تو خوب پاک ہو گیا، لیکن خوب خوب پاک کب ہوگا؟ کہا وضو بنا لے تب ہی جا کے ہوگا۔ ہاں اس لیے وضو والا ہی آدمی چھوئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ سوال ہے موبائل وغیرہ کے تعلق سے، تو اس پہ جو ہے نا استفتاء کرے، اس کے بعد ہی گفتگو ہوگی۔ NRC اور CA کے خلاف جو ابھی لوگ جگہ جگہ دعائیہ مجلس منعقد کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ دعائیہ مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں تھی، تو ارے تیری تو ایسی کی تیسی، اب تو یہ دعا بھی، اب ان سے پوچھو حاجی صاحب جو جاتے ہیں حضور نے دعا کروائی تھی کیا؟ ان لوگوں کو تو ڈائریکٹ منہ پہ پیٹ پہ لات مارنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھایا تھا، سحری میں ستو ہی کھانا تھی۔ سحری میں حضور نے کیا کھایا؟ ستو، تو کیا کھانے کا؟ اب قیمہ مت لے کے جانا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں نیا کپڑا سلایا تھا کیا؟ کیوں سلا رہا ہے؟ ابے عجب آدمی ہو، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ارے جب پریشانی آ جائے تو صبر سے مدد چاہو، نماز سے مدد چاہو، نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے۔ اور دعا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا دعا یہ مومن کا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ اب آؤ، اگر استدلال ہی اگر یہ کرنا، قیاس کرنا جانتے نہیں ہیں، نادان ہے، قیاس جانتے نہیں کسے کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے پڑھو، میں بتاتا ہوں اصول قیاس کیا ہے۔ دیکھو آ کے غزوہ بدر کا موقع، حضور میدان میں آئے، دعا کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ حضور نے بدر کے میدان میں دعا کی کہ نہیں کی؟ صلح حدیبیہ میں دعا کی کہ نہیں کی؟ ارے آقا نے احد میں دعا کی کہ نہیں کی؟ ارے اکثر جنگوں میں تو حضور نے دعا فرمائی ہے۔ اگر یہ لوگ ہوتے نا تو آج جو ہے نا غیر نواز کا جھنڈا ان لوگوں کی وجہ سے رہ جاتا۔ کیوں؟ کہتے غیر نواز نے احمد ساگر کو کاسے میں بھر دیا، حضور نے بھرا تھا کیا؟ سمجھ میں آیا؟ اونٹ کو نہیں اٹھا رہے، حضور نے بیٹھایا تھا کیا؟ ابے نادان، یہ تو ایسے ہی اپنے ابا سے پوچھا تم نے مجھے کیوں پیدا کر دیا؟ تیرا وجود ہی ناہنجار ہے، تیرا وجود ہی ایسا ہے کہ تو خالی اعتراض کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں یہ ام الاعتراض ہے، ابو الاعتراض نہیں، ام الاعتراض، اعتراض کی ماں۔ ان سے اعتراض پیدا ہوتے، اگر اعتراض کرنے کا اتنا ہی شوق ہے نا تو اس سے کرو جو جواب دے سکے، اس سے کرو جس سے جو جواب دے سکے، اس لیے کہ قرآن پہ اگر تم کو عمل کرنے کا شوق ہے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والے سے پوچھو۔ تو یہ عوام علم والی نہیں ہے، ادھر ممبر پہ بیٹھا علم والا آ کے پوچھو تب معلوم ہوگا، تب معلوم ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ ورنہ تمہارے ہاں تو جنازے کے بعد بھی دعا نہیں ہوتی، اور کوئی آ کے میرا گریبان بھی نہیں پکڑتا کہ ماما تم دعا کیوں کرنے لگے۔ آؤ گریبان پکڑو تو میں گریبان نہیں پورا دامن پکڑوا دوں گا، رے پورا دامن پکڑوا دوں گا، پکڑ دامن چل ساتھ میں انشاءاللہ۔ بریلی کا وایا لگے گا، غیر نواز کا فیضان ملے گا، غوث پاک کے صدقے میں حضرت علی کی بارگاہ میں، ابو بکر و عمر کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ فیضان ادھر ہے نقشبندی سلسلے کا، قادری اور چشتی سلسلے کا، مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ دیکھو حدیث سن لو بہت غور سے، اور جب میں حوالہ دیتا ہوں نا تو ان کے چہرے پہ بندر آ جاتا ہے۔ کتاب المغازی، شاید نام بھی نہ سنے ہو، امام واقدی کا پہلی بار نام آ رہا ہے۔ ارے پڑھو گے تو پہلی بار نہیں، بار بار رہے گا۔ کتاب المغازی امام واقدی، دوسرا حصہ، صفحہ 762۔ صفحہ کتنا؟ ہاں 62۔ غزوہ موتا کا بیان، موتا میں جو صحابہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر، روم میں جنگ ہو رہی تھی، حضور منظر کھینچ رہے تھے، حضور نقشہ بتا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا، یہ شہید ہوئے، چلو نکلو مسجد کے باہر، چل کر کے جنازے کی نماز پڑھیں۔ آقا علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی، ثم دعا لہ، اور کچھ الفاظ یہ ودعا لہ، جنازہ پڑھی اور آقا نے دعا مانگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جنازے کے بعد جو حدیث سے ثابت ہے تمہارے یہاں اس پر عمل نہیں ہوتا، تو جو حدیث سے صراحتاً نہیں ملتا اس پر کہاں سے تم عمل کرو؟
कुछ समझ में आया? जो हदीस से सराहतन मिलता है कम से कम उस पर तो अमल कर लो। और मैंने तो देख लिया ये कौम ऐसी कौम है कि ये कौम ऐसी कौम है हदीस पे अमल कम करती है, तबीयत पे अमल ज्यादा करती है। वरना अगर हदीस पे अमल करने का शौक होता तो मौलाना हदीस बता रहे तो उस पर अमल कर लेते और हवाला मांगते कि हम भी अमल करेंगे। हजरत हदीस पे हमें भी अमल करना है, हम भी करेंगे। हैं? मौलाना हदीस बताया तसल्ली घर पे तो चेहरा बिगड़ जाएगा, मैं जल्दी से जाने दो। अरे तुमको तसल्ली दी जाती है या मरहूम के अहले खाना को दी जाती, घर वालों को तसल्ली? अरे तुम तो चेहरा दिखाने के लिए गए थे, चेहरा दिखाने के लिए बोलते चेहरा दिखा के आ रहा हूं। अरे चेहरा दिखाने के लिए गया, शर्म आती है तुझे? चेहरा दिखाने के लिए जनाजे में जाता है, जबकि आका फरमाते जो बेलौस जनाजे में जाता है, इब्ने माजा की हदीस पाक, जो बेलौस जाते हैं तो मरहूम की तरफ से अल्लाह तोहफा ये देता है कि जितने लोग शरीक होते हैं सबके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो अब ये दुआ वाले अगर मिल जाए जिनका भी सवाल है, भैया थोड़ा ले आओ खैर निशा यार, थोड़ा मैं भी बहुत दिन से मेरी जबान जंग खाई हुई है, दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हूँ, तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन ज़म्बि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरी किस्त इसी मौजू पर रहेगी, जो लोग सुन्नत न पढ़ें सुन्नत पढ़ें।